اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس مبادی جلد 4 میں ہے اور گفتگو چل رہی تھی اخوات انا اور اخوات انا کی۔ اس میں تقدیم و تاخر کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کب خبر مقدم کیا جا سکتا ہے خبر کو انا کے اسم پر، اور پھر گفتگو آگے بڑھی اور مائے کافہ تک ہم پہنچے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ مائے کافہ یعنی انا، انما یا کانما وغیرہ ہو جاتا ہے تو اپنا عمل نہیں کرتا اور پھر ایسی صورت میں فعل پہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ فوائد پڑھ رہے تھے۔ فائدہ نمبر 1 میں بتایا گیا تھا کہ فیکون مبادا مرفوعا علی الابتدائیۃ والخبر، جب یہ کافہ عن العمل ہو گیا تو اب انا نے عمل نہیں کیا اور اس کے مباد جو ہے وہ دونوں مرفوع ہے، انما اللہ واحد، پہلا مبتدا ہونے کی وجہ سے، دوسرا خبر ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد فائدہ نمبر 2 میں بتا رہے ہیں کہ اذا کان ما، اب یہ مائے کافہ نہیں ہے بلکہ دوسرے ما کی گفتگو ہو رہی ہے جو مائے کافہ سے مشابہ ہے، جو انا اور کنما وغیرہ سے کے ساتھ آ جاتا ہے لیکن متصل نہیں ہوتا۔ فرما رہے ہیں اذا کانت ما موصولتن، وہ ما جو انا کے بعد آئے وہ اگر موصولہ ہو، کما فی قولکا، جیسا کہ آپ کا یہ قول، انا ما عند اللہ، انا ما عند اللہ باقٍ، کہ بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اردو میں عام طور پہ موصولہ کا ترجمہ جو کا کرتے ہیں، انا ما عند اللہ باقٍ، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اے ان الذی عندہ، یہاں پر ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، انما عند اللہ یعنی اے ان الذی عند اللہ، وہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ یہ الذی جو ہے یہ بتا رہے ہیں الذی موصول ہوتا ہے تو ما بھی الذی کے معنی میں سمجھ لیجیے آپ۔ یا ما مصدریہ ہو، جیسے آپ کا یہ کہنا انما کیا ہے، انما فعلت جمیل، ذرا سا ہماری کتاب میں ذرا کچھ مٹا مٹا ہے 1-2 جگہ پر، آگے بھی انما فعلت جمیل، بے شک جو تم نے کیا یعنی تمہارا کام انجام دینا اچھا ہے، بے شک تمہارا کام انجام دینا اچھا ہے، تمہارا فعل انجام دینا اچھا ہے۔ اس طریقے سے اصل میں انا فعلک جمیل، تمہارا فعل، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تاویل مصدر میں جانے کے بعد پھر اس شکل میں آ جاتا ہے، مصدر کی شکل میں آ جاتا ہے جملہ، ٹھیک ہے۔ جیسے انما فعلتا، یہاں فعلتا جو ہے وہ فعل ہے لیکن جب تاویل مصدر میں جائے گا تو پھر فعلتا نہیں ہوگا، پھر فعل ہوگا، اور ضمیر مخاطب ہے فعلتا میں تے، اب یہاں فعلت نہیں ہوگا، اب ضمیر مخاطب جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ضمیر منصوبی متصل کاف، تو ہو جائے گا ان فعلک جمیل۔ تو یہ انا ما فعلتا جمیل میں ما جو ہے وہ مائے مصدریہ ہے، ما مصدریہ جو تاویل مصدر میں لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں فَيَبْقَى الْعَمَلُ، فَيَبْقَى الْعَمَلُ کیا فیبقا ہے نا، فیبقى العمل، بس عمل باقی رہے گا۔ عمل باقی رہے گا، کس طریقے سے عمل باقی رہے گا کہ خود ما کے اوپر یہ انا عمل کر دے گا، وَنَكْتُبُ مَفْصُولَةً مِنْ انا، اور انا سے
ہم اس کو جدا کر کے لکھیں گے. جیسے مائے کافہ میں لکھا تھا انما انما کا انما، آپ دیکھیں یہاں رسم الخط جو ہے وہ کیا ہے، انما ایک ساتھ نہیں لکھا ہے بلکہ انا الگ لکھا ہے، ما الگ لکھا ہے، انا یا انا. تو اس کو لکھا جائے گا مفصولہ، یعنی انا سے الگ کر کے، بخلاف مل کافہ، مائے کافہ کے برخلاف. مائے کافہ کیسے لکھا جاتا تھا، دیکھا ہے نا آپ نے اوپر، یاد ہے نا؟ مائے کافہ کیسے لکھتے ہیں، ملا کے لکھتے ہیں. احسن، ملا کے لکھتے ہیں، انما انما کا انما. لیکن یہ فرق سمجھ میں آئے اس مائے موصولہ کا، ٹھیک ہے، یا مائے مصدریہ کا کافہ سے، اس لیے اس کو ملا کے نہیں لکھتے بلکہ الگ لکھتے ہیں. خوب، یہ میں نے آرام آرام سے پڑھایا. میں سمجھتا ہوں کہ درس مشکل نہیں تھا یہاں تک، ایک پیراگراف آسان تھا. اب آگے بڑھتے ہیں نئے مسئلے کی طرف. مسئلہ نمبر 385. اذا خففت انا، جب انا یا انا مخفف ہو جائے، ان ہو جائے. اذا خففت ان، جب ان جو ہے وہ تخفیف پا جائے، تو فرما رہے ہیں ترجح الغاؤها، تو اس کا ملغا عن العمل ہونا ترجیح رکھتا ہے. یعنی عمل دے تو سکتا ہے مگر بہتر یہ کہ عمل نہ دے. تو جب ملغا عن العمل ہو جائے گا تو کیا ہوگا، فیرفع الجزآن بعدها، پس یا فیرفع الجزآن، پس دونوں جز اس کے بعد والے مرفوع رہیں گے، مبتدا اور خبر بن کے. جیسے زید عالم تھا ویسے ہی ان زید عالم رہے گا، ان زیدن نہیں رہے گا، مخفف ہو جائے گا. تدخل لام الابتداء علی الخبر، اور لام الابتداء داخل ہو جائے گا خبر پر. لام الابتداء آپ کو پڑھایا جا چکا ہے. لام الابتداء داخل ہوگا کس کے اوپر، ابھی ہم نے پڑھا تھا. لام الابتداء داخل ہوتا ہے اس میں انا پر، اور کبھی کبھی خبر پہ بھی داخل ہو جاتا ہے. وہی لام الابتداء جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، فرما رہے ہیں کہ وہ لام الابتداء داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خبر کے اوپر. نحو ان البدر لطالع، کہ بے شک چاند طلوع کرنے والا ہے، چاند طلوع کرنے والا ہے. لطالع، طالع خبر ہے. خوب، اس کے اوپر لام الابتداء داخل ہوا ہے. اس کے بعد کچھ حاشیہ ہے. اب حاشیہ میں نہیں پڑھا رہا ہوں، آگے آ جاتا ہوں مسئلہ نمبر 386 پر. اذا خففت ان کان اسمها ضمیر الشان، کان اسمها ضمیر الشان محذوفا وخبرها جملتن. جب ان مخفف ہو جاتا ہے، تو ابھی تو ان کی بات چل رہی تھی، ان اور ان دونوں کا حکم سیم ہی ہے مگر ذرا سا فرق ہے، اس لیے لفظ ان کو الگ سے بیان کیا. اور اب لفظ ان، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں حمزہ کے الف کے نیچے حمزہ بنا ہوا تھا تاکہ ان پڑھا جائے، ان البدر طالعن، اور یہاں پر حمزہ جو بنا دیا وہ الف کے اوپر بنایا تھا کہ آپ ان پڑھیے. جب ان مخفف ہو جاتا ہے تو کان اسمها ضمیر الشان، تو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے. ضمیر شان آپ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھایا بھی تو آگے پڑھایا جائے گا. ضمیر شان یا ضمیر قصہ، یہ ضمیر جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہم کہتے ہیں یا فارسی میں کہتے ہیں شان چنی نست، قصے چنی نست. واقعہ ایسا ہے، شان یہ ہے، فلاں کی شان. خوب، تو اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں، بس یہ سمجھ لیے کہ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے محذوفاً، اور یہ محذوف ہوتی ہے. وخبرها جملتن، اور جو اس کی خبر ہے وہ جملہ ہوتی ہے. وخبرها جملتن، اسم محذوف ہو گیا اور خبر جو ہے وہ کیا ہے، جملہ ہے. ٹھیک ہے، خبر جملہ ہے. وحینئذ، ابھی مثال آئے گی تو اور واضح ہو جائے گا. وحینئذ تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ والفعل الجامد والفعل المتصرف، جب ان مخفف ہو جائے، اس کا اسم ضمیر شان ہو
جو محذوف ہو اور اس کی خبر جملہ ہو تو وہ کون سا جملہ ہوگا جس کے اوپر یہ داخل ہوگا ان؟ ایسی صورت میں وہ داخل ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ پر بھی، جملہ فعل جامد پر بھی، اور جملہ فعل متصرف پر بھی. جیسے علم تو ان الموت قریب، یعنی علم تو ان هو الموت قریب. ہوا یہاں پر ان کا اسم ہے جو محذوف ہے، الموت تو پھر مبتدا ہو جائے گی، مبتدا ہو جائے گا لفظ الموت، اور قریب خبر، پھر الموت قریب پورا جملہ مبتدا خبر مل کر کے پورا جملہ خبر بنے گا ان کی، کہ جس کا اسم حذف ہو گیا ہے. یہ تو ہو گئی مثال جملہ اسمیہ کی. جملہ فعلیہ کی دیکھ لیے، وَعَلَمْ أَنْ لَيْسَ لِلصَّابِرِ إِلَّا النَّصْرُ. وَعَلَمْ أَنْ لَيْسَ لِلصَّابِرِ إِلَّا النَّصْرُ. جان لیجئے کہ بے شک صابر کے لیے مدد ہے. ان ہوا لیسا للصابر، لیسا فعل جامد ہے. ٹھیک ہے، لیسا کیا ہے؟ فعل جامد ہے. فعل متصرف کی غالباً مثال نہیں دی ہے، ہاں شاید آگے دیں، چونکہ ایک جملہ اور ایڈ کرنا تھا، ایک بات اور ایڈ کرنی تھی، لہذا فعل متصرف کی مثال ابھی نہیں دی ہے، فعل جامد کی دی ہے. لیسا گردان تو ہوتی نہیں ہے، لیسا یلیسو یلوسو لوس وغیرہ کچھ، تو فعل جامد ہے یہ جس کی تصریف نہ ہو نا. تو لیسا واقع ہوا ہے خبر، یہ جملہ ہے فعل جو ہے فعل، یہ خبر واقع ہے ان کے لیے. حالانکہ خود چونکہ لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے اور اس میں خبر چاہتا ہے، تو آگے جو باتیں آ رہی ہیں للصابر الا النصر، یہ ترکیب اس کی دوسری ہوگی لیسا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں کچھ لیسا کا اسم ہے، کچھ لیسا کی خبر ہے، اور کیا کیا ہے. لیکن ہمارے لیے لیسا اور اس کے بعد پورا والا جملہ یہ ملا کر کے خبر بنے گا کس کے لیے؟ ان کے لیے. اور ان کا جو اسم ہے وہ ہوا ضمیر شان محذوف ہے. بات میری پہنچ رہی، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آواز کلیئر ہے؟ ہاں، چونکہ میں نے آپ سے بتایا، پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ اسکرین میری نظر کے سامنے سے ہٹی رہتی ہے. جیسے ابھی میں نے اسکرین سامنے لائی تو آپ کے میسج میں دیکھ پا رہا ہوں، میسج نہیں دیکھ پاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایئرپورٹ میرا جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہو، ختم ہو گئی یہ بیٹری اس کی، اور میری آواز نہ پہنچے آپ تک اس دن کی طریقے سے. خوب، فائدہ. اب اس مسئلہ نمبر 386 کا ایک فائدہ پیش کر رہے ہیں. غیرہ، یہ مسئلہ تو آپ نے سن لیا کہ جب ان مخفف ہو جاتا ہے اور تو اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہوتی ہے اور خبر جملہ ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی، فعلیہ بھی، اور فعل میں بھی جامد متصرف بھی. لیکن اب ایک بات اور سن لیجئے، نقطہ ایک سن لیجئے کہ غیر انہو اذا دخلت علی الفعل متصرفین، اسی لیے مثال فعل متصرف کے اوپر نہیں دی تھی کہ جب یہ ضمیر شان کے ساتھ داخل ہو فعل متصرف پر ان مخففہ، تو وجب الفصل بینہا و بینہو. تو اب ان اور فعل کے درمیان، ان اور فعل، بینہا یعنی ان اور بینہو یعنی فعل، ان اور فعل کے درمیان فاصلہ ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، قد کے ذریعے سے، سین کے ذریعے سے، صوفہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یا حروف نفی میں سے کسی کے ذریعے سے. فاصلہ واجب اور ضروری ہے. جیسے عرفت ان قد ینجح اخوک، میں جان گیا، سمجھ گیا، پہچان گیا، معلوم ہو گیا مجھے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجات پائے گا. نجات پائے گا مطلب چونکہ اتنا اچھا ہے لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ نجات یافتہ ہے تمہارا بھائی. عرفت ان قد ینجح اخوک، ینجح فعل ہے اور نجح ینجح، ٹھیک ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل متصرف بھی ہے. اب چونکہ فعل متصرف ان کی خبر بنا ہے تو ان اور ینجح کے بیچ میں قد سے فاصلہ ہوا ہے. ینجح اخوک فعل، پورا جملہ فعلیہ خبر ہے ان کے لیے اور اس کا اسم ہوا ہے ضمیر شان جو محذوف ہے. دوسری مثال، بلغنی ان ستعود من رحلتک غدا، مجھے معلوم ہوا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے
کہ تم کل سفر سے واپس آ جاؤ گے. ٹھیک ہے. ستعودو یہاں سین آیا ہے تعودو سے پہلے. یا کیا ہے یترحونی. آپ کے یہاں کیا لکھا ہے, کوئی پڑھے گا؟ ہمارے یہاں ذرا مٹا ہوا ہے. یترحونی کوئی پڑھ پائے گا؟ آپ کے یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ ہے تو ہے, رے ہے, اس کے بعد جی کیا وہ آپ کے لیے بھی کلیئر نہیں ہے؟ اچھا یفر, ہاں یفر ہونی ہے, احسنت, یفر ہونی ہے. یہ نقطہ لمبا ہو کر کے مل گیا ہے فے کے اوپر, تو یہ یتر ہونی لگ رہا ہے. یفرحونی ان سوفا, جزاکم اللہ, ان سوفا تحرزو منصبا رفیعا. مجھے خوشی ہے اس بات کی, جی ٹھیک ہے, یہ خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ تم ان قریب بڑے منصب کو حاصل کرنے والے ہو, پانے والے ہو. تو ان کے بعد صوفہ آیا ہے تحرزو سے پہلے. اس کے بعد ہے ایک مثال, وَتَحَقَّقْتُ أَن لَوْ استعنت بالحاکم لما ضاعت حقوقک. میں جانتا ہوں, میں نے تحقیق کی, مطلب میں جانتا ہوں کہ اگر تم نے حاکم سے مدد مانگی تو تمہارا حق ضائع نہیں ہوگا. لما ضاعت, ٹھیک ہے, لو تحققت ان لو استعنت. خوب, یہاں پر بھی ان کے بعد جو ہے لو آ گیا ہے, حالانکہ لو حروف نفی میں سے تو نہیں ہے, حروف شرط میں سے ہے, لیکن بہرحال لو کی انہوں نے مثال دی ہے کہ ان کے بعد جو ہے وہ لو ہے یہاں پر. اس کے بعد ظننت ان لم, یہ نفی کی مثال ہے. ظننت ان لم تصادف احدا, میں گمان کرتا ہوں کہ تم کسی سے ٹکراؤ گے نہیں, جھگڑا نہیں کرو گے. تو یہاں پر بھی تصادف کے اوپر ان تو آیا ہے, مگر فاصلہ بیچ میں لم کے ذریعے سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے, اور شاید میں پورا نہ کر پاؤں لیکن چھیڑ رہا ہوں, مسئلہ نمبر 387. اذا خففت کأن, ابھی ان کی بات ہو گئی, پھر ان کی بات ہوئی, اس کا کان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کاننا اگر کان ہو جائے تو جرت علی حکم ان المخففہ, تو اس کا وہی حکم ہوگا جو ان مخففہ کا حکم ہے. فیکون اسمہا ضمیر الشان و خبرها الجملۃ التي بعدها, پس کا ان کا اسم جو ہوگا وہ ضمیر شان ہوگی, اور اس کی خبر جو ہے وہ جملہ ہے کہ جو اس کے بعد آئے. فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ مُتَصَرِّفٍ, پس اگر یہ فعل متصرف پہ داخل ہو جائے, فُصِلَتْ عَنْهُ فِي الْإِيجَابِ بِقَدْ وَفِي النَّفِي بِلَمْ, تو جملہ جب مثبت ہو تو جملہ مثبتہ یعنی موجبہ میں, ایجاب میں قد کے ذریعے فاصلہ ہوگا, اور جملہ منفیہ میں لم کے ذریعے فاصلہ ہوگا. جیسے ان قد قاما, قاما زیدن جو ہے وہ جملہ موجبہ ہے نا, مثبت ہے نا, قاما زیدن, زید کھڑا ہو, ہے کا حکم لگ رہا ہے, نہیں ہے تو نہیں کہا جا رہا ہے. تو جب جملہ مثبتہ ہو, ایجاب اسی کو کہتے ہیں, ثابت مثبت کو, تو وہاں پر جو ہے کان اور جملے کے بیچ میں قد سے فاصلہ ہوگا. تو کان قد قاما زیدن میں کان حروف مشبہ بالفعل مخفف ہو گیا ہے, اس کا اسم ان, کان کا اسم ضمیر شان ہے جو محذوف ہے, اور قد قاما زیدن یہ جملہ جو خبر ہے کان کی. اور اسی طریقے سے کان لم یقم امرن, بے شک امر کھڑا نہیں ہے, تو چونکہ منفی یہاں بتانا تھا, کھڑا ہونے کو ثابت کرنا تھا, لہذا لم کے ذریعے سے فاصلہ کیا گیا ہے. تو یا لم کے ذریعے فاصلہ ہوتا ہے اگر منفی کہنا ہوتا ہے, اور اگر حکم لگانا ہوتا ہے, مثبت کہنا ہوتا ہے, تو قد کے ذریعے فاصلہ کرتے ہیں. اس کے بعد لیکن وغیرہ کیوں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ آج درس تھوڑا سا مختصر ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا